الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر آزم اللذات الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم و تکریم واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں،
میں نے قرآن کریم کی آخری پارے کی سورہ عادیات کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ نے سورہ عادیات میں انسان کی نافرمانی اور اس کی ناشکری کا شکوہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اس شکوے سے پہلے اللہ نے گھوڑے کی وفاداری کی قسمیں بھی کھائی ہیں کہ فرمایا ایک گھوڑا ہے، اب گھوڑے کا جو مالک ہے وہ اس کو چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اس کا مالک اس کا خیال کرتا ہے۔ جب مالک گھوڑے کا خیال کرتا ہے تو گھوڑا مالک کے ساتھ کتنی وفاداری کرتا ہے کہ پھر اگر مالک اس کو دوڑاتا ہے اور اتنا دوڑاتا ہے کہ دوڑ دوڑ کر گھوڑے کے منہ سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلنے لگتی ہیں، مالک گھوڑے کو اتنا دوڑاتا ہے لیکن گھوڑا مالک کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ مالک کے حکم پہ دوڑتا ہے، چاہے تھک ہی کیوں نہ جائے۔ یہی مالک کبھی گھوڑے کو پتھریلی زمین پہ دوڑاتا ہے، جب گھوڑا پتھریلی زمین پہ دوڑتا ہے، گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین پہ لگتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں بھی نکلتی ہیں، لیکن گھوڑا پھر بھی دوڑتا ہے، مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہی مالک گھوڑے کو صبح صبح نکالتا ہے، کہتے دوڑو، فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، رات کو شبنم پڑتی ہے تو ریت اور مٹی جم چکی ہوتی ہے، صبح کو یہ گھوڑا دوڑتا ہے، اتنا تیز اس کا مالک دوڑاتا ہے کہ گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جمع ہوا غبار بھی اڑنے لگتا ہے۔ جب مالک کسی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور دشمن سے لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، گھوڑے کو دشمن کی صفوں میں گھساتا ہے، گھوڑا دشمن کی صفوں میں بھی گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گھوڑا جس میں شعور نہیں، جس میں تمیز نہیں، جس میں عقل نہیں، دنیا کا کوئی انسان جو اس کا مالک ہے وہ اس کا حقیقی مالک بھی نہیں، مجازی مالک ہے، جو صرف اس کو چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اس کو کھولتا اور باندھتا ہے، لیکن یہ گھوڑا اپنے اس مالک کی کتنی فرمانبرداری کرتا ہے کہ اس کا مالک جس وقت گھوڑے کو جہاں لے جائے، جہاں دوڑائے، گھوڑا چلا جاتا ہے، مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی جان مشکل اور خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتا ہے۔
اللہ فرمائے انسان ان الانسان لربہ لکنود، اس گھوڑے سے تو سبق سیکھ، اس کا مالک اسے صرف چارہ اور پانی ڈالتا ہے، وہ اس کا حقیقی مالک نہیں، مجازی مالک ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، اور انسان تیرا تو وجود نہیں تھا، رب نے تجھے وجود دیا، تیری ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر دنیا میں لائے، بچپن دیا، لڑکپن دیا، جوانی دی، قوت دی، اب تو طاقتور ہو گیا۔ اس گھوڑے سے سبق سیکھ، تو اس گھوڑے سے بھی کیا گزرا ہے۔ گھوڑا اپنے مولا کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن تو کتنا بڑا نافرمان ہے، اس مالک کی نعمتیں کھا کر بھی مولا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس گھوڑے سے سبق سیکھ۔ ذکر اللہ نے گھوڑے کا کیا ہے، مراد کائنات کی ہر چیز ہے۔ اللہ فرمانے انسان کائنات کی ہر چیز اپنے مالک کی فرما برداری کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز ہماری بھی فرما برداری کرتی ہے۔ ہم نے سورج کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی پوری کر رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، ستارے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے۔ اے انسان صرف تو ہے، تجھے اللہ نے دنیا میں اپنے لیے بھیجا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو تیری خدمت میں لگایا ہے، اور تجھے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسان تو دنیا میں آ کر رب کی نعمتیں کھا کر اس رب کو بھول گیا ہے، اور اپنے رب پر کتنا نافرمان بن گیا ہے کہ رب کی نعمتیں استعمال کرتا ہے پھر بھی اس رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں لفظ رب استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نام تو بہت سارے ہیں، اللہ یہاں اپنا کوئی اور نام بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر لفظ رب استعمال کیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا نافرمان بن گیا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا بن گیا ہے۔ لفظ رب اللہ کیوں لائے؟ رب اس کو کہتے ہیں جو چیز کی آہستہ آہستہ پرورش کرتے 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 اس کو حد کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ مجازی معنی میں والدین کو بھی رب کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، پرورش کرتے 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 بچے کو جوانی تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو چیز بالکل چھوٹی ہو، معمولی ہو، اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کا خیال کرے، اور اس چیز کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچائے، اسے رب کہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنا نام لفظ رب ذکر کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا نافرمان بن گیا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا بن گیا ہے۔ اللہ نے یہاں لفظ رب لا کر انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہے، اور انسان دنیا میں آ کر ہماری نعمتوں کو بھول نہیں، ہم ہی وہ رب ہیں۔ تیرا وجود نہیں تھا، تیرا نام نہیں تھا، تیرے ماں باپ کا ملاپ ہوا، ہم نے ان کا نطفہ جمع کیا، تیرے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رکھا، پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ خون میں تبدیل ہو گیا، پھر وہ خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا، 40 دن تک مزغہ رہا، پھر 40 دن کے بعد ہم
نے تیرا جسم بنا دیا، تیری ہڈیاں بنا دی، تیرے اندر روح پھونک دی۔ جب 4 مہینے کا ہو گیا تجھ میں روح پھونک دی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، یہ دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں تیرا نام و نشان نہیں تھا، ہم تجھے ماں کے پیٹ میں لائے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد ہم نے روح پھونک دی، ہم نے 9 مہینے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، ماں کی ناف کے ذریعے تجھے رزق پہنچایا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں، کوئی سائنسدان ایسا نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچا سکے۔ اگر ماں کے پیٹ میں اس ناف کے ذریعے بچے کو کوئی ذات رزق پہنچا سکتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے 9 مہینے رکھا ماں کے پیٹ میں، ماں کی ناف کے ذریعے تجھے رزق پہنچایا، ماہواری کا خون بند کر دیا، اس کو ہم نے تیرا رزق بنایا، ماں کی ناف کے ذریعے تجھے رزق پہنچایا۔ پھر ایک وقت آ گیا تو دنیا میں آیا، تیری ماں نے تجھے جنا، ہم تجھے دنیا میں لے کر آئے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی رزق ناف کے ذریعے ہم دیتے تھے، اب تو دنیا میں آیا، رونے لگا، چلانے لگا کہ ہائے ماں کے پیٹ میں تو مجھے رزق ملتا تھا، اب مجھے رزق کہاں سے ملے گا؟ او میرے بندے، ہم نے پھر تیرے لیے رزق کا انتظام کیا۔ ماں کے پیٹ میں رزق کا ایک دروازہ تھا، وہ بند ہوا، ہم نے تیری ماں کی چھاتی پہ دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے، تو بچپن میں ماں کا دودھ پیتا رہا، تجھے رزق ملتا رہا، پھر تو جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، پریشان ہونے لگا، مجھے رزق کہاں سے ملے گا؟ ہم نے تیری پریشانی کو دور کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پانی کو ہم نے تیرا رزق بنایا، پھلوں کو ہم نے تیرا رزق بنایا، اناج اور غلہ زمین سے اگا کر ہم نے تیرا رزق بنایا، جانوروں سے دودھ نکال کر تیرا رزق بنایا۔ جب جوان ہو گیا، بچپن میں دودھ کے 2 دروازے 2 چشمے تھے، جوان ہو گیا، رزق کے 4 دروازے جاری کر دیے، رزق مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، اناج اور غلہ بھی مل رہا ہے، پھل بھی مل رہے ہیں، تازہ اور فریش دودھ بھی مل رہا ہے۔ اے میرے بندے، پھر ایک وقت آیا، تیری موت کا وقت آ گیا، اب تو پریشان ہونے لگا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے رزق کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے پریشان نہ ہو، اگر تو دنیا کی مختصر سی زندگی میں مجھ اللہ کو راضی کر کے جائے گا، مجھ اللہ کی مان کر جائے گا، پریشان نہ ہو۔ اگر دنیا میں رزق کے 4 دروازے بند ہوں گے، پریشان نہ ہو، ہم جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیں۔ لفظ رب لائے اور انسان کو بتا دیا، انسان ذرا اپنے ماضی پہ غور کر، تیرا وجود نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، عدم سے تجھے وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر تجھے ماں کے پیٹ میں رکھ کر رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر تجھے دنیا میں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تیری ماں کے سینے پہ دودھ کے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تجھے بچپن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بچپن سے لڑکپن دینے والا اللہ، لڑکپن سے جوانی دینے والا اللہ، بڑھاپا دینے والا اللہ، زندگی میں رزق دینے والا اللہ، صحت کی نعمتیں دینے والا اللہ، کھانے پینے کی نعمتیں دینے والا اللہ۔ انسان، یہ ساری نعمتیں تجھے اللہ نے دی ہیں۔ وہ گھوڑا جس کا مالک اس کا حقیقی مالک نہیں، اس نے گھوڑے کو وجود نہیں دیا، وہ گھوڑے کا حقیقی مالک نہیں، صرف چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا
گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے، مالک اس کو جہاں لے جائے گھوڑا جاتا ہے۔ اے انسان، تجھے تو ہم نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہماری اتنی ساری نعمتیں کھا کر پھر بھی ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں شکوہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا بن گیا ہے، انسان اپنے رب کا نافرمان بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ لفظ رب لائے، انسان اپنے ماضی کو یاد کر، اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد کر کہ گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے اور تو صبح سے شام تک رب کی کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اور اتنی نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں انسان کی نافرمانی کا شکوہ کیا، اور میں نے جیسے عرض کیا مراد ہر چیز ہے کائنات۔ کسی اللہ والے نے کہا کتا کتنی عجیب مخلوق ہے کتا، لیکن کتا جس مالک کے دروازے پہ پڑا ہوتا ہے، مالک اس کو کبھی بھی ڈالتا ہے، کبھی جھڑکتا بھی ہے، ڈالتا نہیں ہے، لیکن کتا مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ فرمایا اگر یہی وفاداری کی صرف انسانوں میں پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کے ولی بن جائے۔ کتا مالک کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اور ہم کہاں چلے گئے؟ ہم تو کتے سے بھی بدتر ہو گئے کہ وہ مالک جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں پھر بھی ہم اس کے دروازے پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے یہاں انسان کی نافرمانی کو شکوہ کیا، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں میں تو اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، میں تو اللہ کا حکم مانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ماحول کو دیکھ لو، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اپنے ماحول کو دیکھ لو، اپنی سوسائٹیوں کو دیکھ لو، اپنی زندگیوں کو دیکھ لو، اپنی شادی اور غمی کو دیکھ لو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لو کہ کیا تم اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکم پورے کر رہے ہو؟ کیا تمہاری شادی اور غمیاں اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہیں؟ کیا تمہارے کاروبار شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کیا تمہارا کھانا پینا شریعت کے مطابق چل رہا ہے؟ تمہاری زندگی کے سارے معاملات شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماحول کو دیکھو گے، اپنی سوسائٹی کو دیکھو گے، تمہارا دل بھی کہے گا باقی ہم تو اپنے رب کی نافرمانی میں مشغول ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں کو، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا دل بھی گواہی دے گا واقعی ہم اس رب کی نعمتیں کھا کر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیاں دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، اپنی خوشی غمی دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ رہے ہیں۔ ہم کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو اپنی خواہش سے کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کی نافرمانی اتنی عام ہو گئی کہ میرے رب نے بھی شکوہ کر دیا۔ اللہ یہ روحانی بیماری، نافرمانی اور ناشکری کی بیماری کیوں پیدا ہو گئی؟ اللہ نے صرف بیماری کا ذکر نہیں کیا، بیماری کا سبب بھی بیان کر دیا، بیماری کی وجہ بھی بیان کر دی کہ انسان رب کا نافرمان کیوں بنتا ہے، انسان رب کا ناشکرا کیوں بنتا ہے، اللہ وجہ کیا ہے، اے اللہ سبب کیا ہے، انسان کیوں تیرا نافرمان بن چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان میری نافرمانی اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے دل میں دنیا بس چکی ہے، اس کے دل میں دنیا بس چکی ہے، یہ دنیا کی وجہ سے میری نافرمانی کرتا ہے۔
ہم دیکھ لیں انسان جو بھی رب کی نافرمانی کرتا ہے دنیا کی وجہ سے کرتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے کرتا ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے کرتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے، چونکہ دل میں تو بسانا تھا اللہ کو ہم نے بسایا نہیں ہے، اللہ والی جگہ ہم نے دنیا کو دے دی ہے۔ اب دنیا ہمارے دل میں اتنی بس چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا دل میں اتنی بس چکی ہے کہ اس دنیا کی خاطر میرا بندہ میری نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کمانا جائز نہیں ہے، دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ بقدر ضرورت دنیا کمانی چاہیے، بقدر ضرورت مال کمانا چاہیے، جو مالی حقوق اللہ نے رکھے وہ ادا کرنے چاہیے، لیکن دنیا کو دل میں اتنا بسا لینا اور دنیا کمانے میں اتنا گھس جانا، اپنے اللہ کو بھول جانا، اپنے اللہ کے فرائض اور واجبات کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں کہ دل میں دنیا بس چکی ہے۔ اب دنیا میں یہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور اس کو اپنے رب کی نافرمانی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مثال دے کر دنیا کو سمجھایا ہے۔ فرمایا دیکھو دنیا کی مثال کشتی کی ہے، کشتی پانی میں چلتی ہے، سمندر اور دریا میں چلتی ہے، اس کشتی میں انسان سوار ہوتے ہیں، سواری کرتے ہیں، وہ کشتی پانی میں چلتی ہے۔ اب جب تک پانی کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی پانی پر چلے گی، مسافر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، لیکن جب وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، انسان سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دنیا کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، جب تک دنیا دل کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، جب تک دنیا دل سے باہر رہے گی، دل میں داخل نہیں ہوگی، جب تک دنیا دل سے باہر رہے گی تو انسان رہے گا، جب تک دنیا دل سے باہر رہے گی یہ اللہ کا فرما بردار رہے گا، جب دنیا اس کے دل میں داخل ہو جائے گی، پھر جس طرح پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، فرمایا اسی طرح جب دنیا انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے پھر انسان بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں رب نہیں رہتا، اس کے دل میں دنیا بس جاتی ہے۔ جب اس کے دل میں دنیا بس جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے رب کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے انسان دنیا کی وجہ سے تیری نافرمانی کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ اب دل میں دنیا تو آ گئی ہے، کوئی علاج بھی تو بتا دیجئے جس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، انسان آپ کی نافرمانی سے باز آ جائے، آپ کا فرما بردار بن جائے۔ اللہ کوئی ایسا علاج اور نسخہ بھی تو بتا دیجئے۔ اللہ نے اس صورت میں نسخہ بھی بتا دیا، فرمایا انسان نافرمان اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے دل میں دنیا بس گئی ہے، اب اس کے دل سے دنیا کیسے ختم ہوگی، یہ رب کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ فرمایا یہ رب کا فرما بردار اس وقت بنے گا جب اپنی موت کو یاد کرے گا۔ دل میں دنیا اس لیے بس گئی ہے کہ انسان موت بھول گیا، اس کو موت یاد نہیں رہی، میں نے مرنا ہے، اس کو موت کے بعد کے حالات یاد نہیں رہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، میرا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، پھر اللہ نے جنت بھی بنائی ہے جہنم بھی بنائی ہے، میں نے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اور دنیا میں کوئی کسی کو حساب نہیں دے سکتا تو میرے اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے؟
اس لیے مشکات کی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں دنیا میں رو لو، اللہ کے سامنے رو لو، رو کر اللہ کو منا لو۔ آپ نے فرمایا اگر رونا نہ آئے فتباکو، زبردستی رونے کی کوشش کرو۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنمی اتنے روئیں گے، اتنے روئیں گے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلیں گے، میرے نبی نے فرمایا آنسوؤں کا سیلاب ہوگا، آنسو دریا اور سمندر کی طرح بہیں گے، ان آنسوؤں میں کوئی کشتیاں چلانا چاہے گا تو کشتیاں چل پڑیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا آنسو آنکھوں سے ختم ہو جائیں گے، پھر آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں دنیا میں اللہ کے سامنے رو لو، دنیا میں اپنے اللہ کو منا لو، ورنہ آخرت میں بہت رو گے، آخرت میں رونا کام نہیں آئے گا۔ آج انسان رب کا نافرمان دنیا کی وجہ سے بن چکا ہے، اور دنیا اس لیے دل میں بس چکی ہے، انسان موت کو بھول گیا ہے، انسان کے دل اور دماغ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی ہے۔ انسان سمجھتے شاید میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اس لیے اتنے لمبے لمبے پروگرام بناتا ہے، اتنی لمبی لمبی امیدیں، اور اپنی ان امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں اکثروا حاضم اللذات الموت، موت کو یاد کیا کرو، جب موت کو یاد کرو گے تمہاری لذتیں ٹوٹ جائیں گی، تمہاری خواہشات ٹوٹ جائیں گی، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، پھر تم رب کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا دو طریقوں سے اترے گا، قرآن کی تلاوت کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جائے گا، فرمایا موت کو یاد کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ آج ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے، موت ہمیں یاد رہی نہیں، اس لیے دنیا آ چکی، رب کی نافرمانی آ گئی۔ اس لیے اللہ اس سورہ عادیات میں یہی فرما رہے ہیں انسان اپنی موت کو یاد کر، اپنی قبر کو یاد کر، اپنے حشر کو یاد کر، جہنم کو یاد کر، مرنے کے بعد والے حالات کو یاد کر۔ جب موت اور موت کے بعد والے حالات کو یاد کرے گا دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، رب کی محبت دل میں آ جائے گی۔ جب رب کی محبت دل میں آ جائے گی پھر تو رب کا فرما بردار بن جائے گا، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت میں ہم نے جنت تیرے لیے بنا رکھی ہے، جنت کی ساری نعمتیں تجھے عطا فرما دیں گے۔ اس لیے موت کو یاد رکھ، کسی نے دنیا میں نہیں رہنا، ہر ایک نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کسی نے کہا ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکین ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہم اپنی موت کو بھول گئے، جس کی وجہ سے ہم نے دل میں اللہ کی بجائے دنیا کو جگہ دے دی، اور پھر دنیا کی وجہ سے ہم اپنے رب کے احکام کو بھول گئے، رب کے نافرمان بن گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم موت کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد والے حالات کو یاد رکھیں، اپنے دل میں اللہ کو بسائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اس کی فرما برداری پہ آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔